طبیعت پر عقل اور عقل پہ شریعت کو غالب رکھنا ہے، طبیعت پر عقل اور عقل پہ شریعت کو. جیسے ایک آدمی بیمار ہے، آپریشن کرانے طبیعت اس کی نہیں چاہتی، آپریشن کروانے کے لیے طبیعت تیار نہیں ہوتی، پھر بھی آپریٹ کرواتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپریٹ کروا رہا ہے، آپریشن کروا رہا ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے. تو اس نے طبیعت پر عقل کو گویا غالب رکھا. بخار ہے، دل نہیں چاہ رہا دوا پینے کا، طبیعت نہیں چاہ رہی لیکن دوا پی رہا ہے، تو طبیعت پر عقل کو غالب رکھا ہوا ہے. اب اس سے آگے بڑھیں گے تو پھر عقل پر شریعت کو غالب رکھنا ہے. اب دوا ایسی استعمال نہ کرے جو ناجائز ہے، ایسی دوا نہ کرے، ایسی تدبیر اختیار نہ کرے علاج کے لیے، شفا کے لیے جو خلاف شرع ہو. اب اس نے اپنی عقل پر شریعت کو غالب کر دیا، یہی مطلوب ہے. اس پر چلنے میں جو تکلیف ہو یہ مجاہدہ ہے، اس ترتیب، اس نظام، اس اصول پر چلنے میں جو تکلیف ہے وہ مجاہدہ ہے، اللہ کے راستے کا غم ہے، اللہ کے راستے کا غم ہے. یعنی عقل پر شریعت کو غالب رکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کو اٹھائے، دل نہیں چاہ رہا قربانی کرنے کا، جبکہ واجب ہے قربانی اس پر بقرعید کے دن. اب وہ طبیعت کو چھوڑ کے، عقل کو چھوڑ کے شریعت پر عمل کرتا ہے، شریعت کو غالب رکھتا ہے، طبیعت پر بھی عقل پر بھی. بس یہی مطلوب ہے، یہی مطلوب ہے. دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کا لیکن پھر بھی نماز پڑھنے جا رہا ہے. عقل کہہ رہی ہے کہ سوتے رہو، ایسا نہ ہو تم اگر جاگو گے، اٹھو گے تکلیف اٹھا کے تو معلوم نہیں بیمار ہو جاؤ، لیکن پھر بھی اٹھ کے فجر کی نماز کے لیے جا رہا ہے. اس نے طبیعت اور عقل پہ شریعت کو غالب کر دیا، طبیعت اور عقل پہ شریعت کو غالب کیا نا، یہی مطلوب ہے. مجاہدہ کر رہا ہے اللہ کے لیے. جو غم بھی تیرے رستے میں ملا ہے تیرا تحفہ سمجھ کر رکھ لیا ہے. سارے مسئلوں کا حل اتباع شریعت اور سنت ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو بس مشورے تو دے رہے ہوتے ہیں لیکن شریعت کی روشنی میں نہیں، اپنی عقل کی روشنی میں. اب ان کی باتوں میں کبھی تو ٹھکانے کی ہوتی ہے، کبھی ایسے ہی ہوتی ہے عجیب. تو شریعت پر ہی چلنا مطلوب ہے، مقصود ہے. اسی سے خدا تعالیٰ کو ہم راضی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.